ہمارے گھر جو نوکرانی کام کرتی تھی وہ کافی دنوں سے بیمار تھی۔ اس کی عمر 60 سال تھی۔ اسے میرے سسرال میں نوکری کرتے 20 سال ہو گئے تھے۔ وہ کافی نیک اور اچھی خاتون تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں، بیٹے بھی مزدوری کرتے تھے۔ میری ساس بھی بہت رحم دل اور نیک خاتون تھیں۔ وہ اس کا علاج کرا رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اسے مزید کام کرنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے ایک روز وہ نوکری چھوڑ کر چلی گئی۔ میری ساس نے پہلے اپنی ایک سہیلی سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی کام والی عورت ہو تو وہ اسے ہمارے گھر بھیج دے۔ دوسرے ہی روز ایک عورت ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ اسے سدرا صاحبہ نے بھیجا ہے۔ سدرا میری ساس کی سہیلی تھی۔ ساس نے اس سے چند سوالات کیے اور پھر مطمئن ہو کر اسے کام پر رکھ لیا۔ میری ساس نے اس کی رہنمائی کرنے کا کام مجھے سونپ دیا۔ میں اسے گھر کے کام کاج کے بارے میں بتاتی رہی۔ اس کا نام فرزانہ تھا۔ وہ شادی شدہ تھی اور اس کا خاوند بھی مزدور تھا۔ کبھی مزدوری مل جاتی تھی تو کبھی وہ خالی ہاتھ گھر لوٹتا۔ میرا نام نادیہ ہے اور میری شادی 3 ماہ پہلے ہی عقیل سے ہوئی تھی۔ میری ساس میری پھپھو بھی تھی۔ میرے ابو کی خواہش تھی کہ میری شادی پھپھو کے بیٹے عقیل سے ہو۔ چنانچہ جب میری ساس نے میرا ہاتھ ابو سے مانگا تو ابو انکار نہ کر سکے۔ بعد میں پتہ چلا کہ عقیل بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے غصے اور تیز مزاجی کی وجہ سے وہ کبھی مجھ سے اظہار محبت نہ کر سکا تھا۔ دراصل میں غصے کی بہت تیز ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے کوئی غلط بیانی کرتا یا بات گھما پھرا کے کرتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، لیکن میں اپنے غصے پر قابو پانے کی بہت کوشش کرتی ہوں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہوں۔ عقیل بہت اچھا، ہنس مکھ اور میرا خیال رکھنے والا شوہر ہے۔ ویکنڈ پر ہم دونوں گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ نئی نوکرانی بہت محنتی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی۔ وہ صبح 8 بجے آتی اور دوپہر 12 بجے تک اپنا کام مکمل کر کے چلی جاتی۔ میری ساس نے اس کی تنخواہ 6,000 مقرر کی تھی۔ اسے ہمارے ہاں کام کرتے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ہم سب اس کے کام سے بہت خوش تھے۔ ایک دن میں صحن میں کرسی پر بیٹھی رسالے کا مطالعے میں مصروف تھی، جبکہ نوکرانی کچن میں رات والے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ تبھی بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی تو میں نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ فرزانہ، ذرا باہر دیکھنا کون ہے؟ میں نے فرزانہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اچھا بی بی جی، دیکھتی ہوں۔ کچن سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ واپس آ گئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ باہر ایک فقیر آیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی، جبکہ میں اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی تاکہ فقیر کو دینے کے لیے پرس سے پیسے نکال لاؤں۔ میں جب پیسے لے کر باہر آئی تو میں نے فرزانہ کو گیٹ سے واپس آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا برتن تھا۔ میں نے پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فرزانہ یہ لو اور جا کر فقیر کو دے دو۔ فرزانہ نے جواباً کہا کہ چھوٹی بی بی، میں نے فقیر کو آٹا دے دیا ہے اور وہ چلا گیا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ فرزانہ نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی فقیر کو آٹا دے دیا تھا۔ خیر میں نے نظر انداز کیا اور بیڈ روم میں جا کر پیسے واپس پرس میں رکھ دیے۔ ہر دوسرے تیسرے روز فقیر آ جاتا اور فرزانہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی آٹا اٹھا کر دے دیتی۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھ ہی لیا تو اس نے کہا کہ بی بی جی، فقیر بوڑھا اور غریب ہے۔ اگر میں آپ کی طرف سے اسے آٹا دے دیتی ہوں تو اس سے اس کا بھلا ہو جاتا ہے اور آپ کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آٹا دینے سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی بات درست تھی۔ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پھیل تھی۔ میرے سسر شہر کے معروف بزنس مین تھے۔ عقیل بھی ان کی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے سسر جدی پشتی زمیندار تھے۔ گاؤں میں ان کی کافی زمینیں تھیں جہاں سے ہمیں سال بھر کی گندم آ جاتی تھی۔ آم کی پیٹیاں بھی۔ میں خود بھی امیر والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ابو بھی معروف بزنس مین تھے۔ انہوں نے میری ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی تھی۔ اب فقیر نے روزانہ ہی آنا شروع کر دیا تھا اور جب بھی فقیر آتا فرزانہ بنا پوچھے اسے آٹا دے دیتی۔ پہلے مہینے میں آٹے کی 2 بوریاں لگتی تھیں، اب 3 بوریاں لگ رہی تھیں۔ ایک دن تو مجھے فرزانہ پر غصہ ہی آ گیا۔ بات یہ نہیں تھی کہ مجھے آٹا دینے پر کوئی اعتراض تھا۔ مجھے غصہ اور اعتراض اس بات پر تھا کہ فرزانہ ہم میں سے کسی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی اور آٹا اٹھا کر دے دیتی تھی۔ میری ساس آج تک اس بات سے بے خبر تھی۔
اگر اسے فرزانہ کی حرکت کا پتہ چل جاتا تو شاید وہ بھی اعتراض کرتی۔ ایک دن فرزانہ کام پر نہ آئی۔ اس نے فون کر کے بتا دیا کہ اس کے بچے کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ آج کام پر نہیں آئے گی۔ اس گھر میں کام بھی بہت تھا اور مہمانوں نے بھی آنا تھا۔ اب سارے کام مجھے ہی کرنے تھے۔ میں نے کام شروع کر دیا۔ 11 بجے کا وقت تھا جب وہ فقیر آ گیا۔ میں نے فقیر کی شکل نہیں دیکھی تھی، اس لیے آج میں نے آٹا دینے کی بجائے اسے پیسے دینے کا سوچا۔ میں نے پرس سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ جب میں نے گیٹ کھول کے باہر جھانکا تو باہر ایک فقیر موجود تھا۔ اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مونچھیں اور داڑھی کافی بڑی ہوئی اور سفید تھی۔ میں نے 10 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو بابا۔ فقیر نے نوٹ لینے سے انکار کر دیا۔ بیٹا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، اگر تم مجھے آٹا دے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، بابا آج آٹا نہیں ہے، تم یہ پیسے لو اور جاؤ۔ مگر فقیر کسی طرح بھی ٹلنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بضد تھا کہ میں اسے آٹا دوں۔ تمہارے گھر جو نوکرانی کام کرتی ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ مجھے بہت سارا آٹا دیتی ہے جس سے میرے بچے صبح و شام روٹی کھا لیتے ہیں۔ میں نے اسے آٹا دیا تو وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا اور میں طویل سانس لیتی دروازہ بند کر کے کچن میں آ گئی۔ دوپہر تک مہمان بھی آ گئے اور میں نے کھانا بھی تیار کر لیا تھا۔ مہمان رات گئے تک رہے، رات کا کھانا بھی میں نے تیار کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ مہمان سیر ہو کر خوشی خوشی جائیں۔ اگلے دن بھی فرزانہ کام پر نہ آئی۔ اس روز بھی مجھے ہی گھر کے سارے کام کرنے تھے۔ میں نے سوچا کہ کام کرنے کے بعد میں پھپھو سے پوچھ کر فرزانہ کے گھر جاؤں گی، اس کے بچے کی طبیعت کے بارے میں پوچھوں گی۔ میں حسب معمول کام میں مصروف تھی کہ 10 بجے کے بعد وہ فقیر آ گیا۔ آج بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ جب میں نے اسے 10 روپے کا نوٹ دیا تو اس نے نوٹ لینے سے انکار کر دیا اور آٹے کا تقاضا کیا۔ میں نے مجبوراً اسے آٹا ہی دیا۔ آٹا لے کر فقیر ایسے خوش ہوا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس کے جانے کے بعد میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ شام کو میں نے پھپھو سے اجازت لی اور کار میں بیٹھ کر فرزانہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے فرزانہ کا گھر تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے گھر کی لوکیشن بتا دی تھی۔ جب اس نے ہمارے ہاں نوکری شروع کی تھی، اس کا گھر ایک محلے میں تھا جہاں سبھی غریب لوگ رہتے تھے۔ جس گلی میں فرزانہ کا گھر تھا اس گلی میں کار داخل نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے کار گلی کے نکڑ پر کھڑی کی اور کار سے نکل کر فرزانہ کی گھر والی گلی کی طرف بڑھی۔ ابھی میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک مجھے ایک گھر سے ایک آدمی نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی، کیونکہ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں نے اس آدمی کی شکل پہلے کہیں دیکھی ہو، لیکن کوشش کے باوجود مجھے یاد نہیں آیا تھا۔ لیکن اس آدمی کی شکل واقعی جانی پہچانی سی لگی تھی۔ وہ آدمی بھی مجھے دیکھ کر یکدم چونکا تھا، لیکن میں نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں نے اس آدمی کو آواز دی، بھائی میری بات سننا۔ وہ آدمی جھجکتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ جی بی بی جی فرمائیے۔ میں نے اسے فرزانہ کا نام بتایا اور کہا کہ مجھے فرزانہ کے گھر جانا ہے۔ اس آدمی نے گھر کی طرف نشاندہی کی تو وہ وہی گھر تھا جس سے وہ نکلا تھا۔ میں فرزانہ کے گھر چلی گئی۔ وہ گھر پر ہی تھی اور واقعی اس کا بیٹا بیمار تھا۔ میں نے بچے کی بھی عیادت کی اور اسے 500 روپے کا نوٹ دیا کہ ان پیسوں سے دوائیاں خریدنا۔ جانے سے پہلے میں نے فرزانہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ میرا خاوند ہے، بیٹے کی بیماری کی وجہ سے وہ بھی آج کام پر نہیں گیا۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرزانہ نے کہا کہ چھوٹی بی بی، اگر میرے بچے کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں کل کام پر ضرور آؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی جلدی نہیں ہے، جب تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو تم تب ہی کام پر آنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب وہ مجھے چھوڑنے دروازے تک آئی تو کہنے لگی، چھوٹی بی بی، آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ اگر وہ فقیر آپ کے در پر آئے تو اسے آٹا دے دیجیے گا، وہ آپ کو دعائیں دے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ وہ تو مجھے ایسے کہہ رہی تھی جیسے میں اس کی ملازمہ ہوں۔ مجھے اس کی بات بری تو لگی، لیکن میں نے کہا کہ تم نہ بھی کہتی تو میں اسے آٹا دے دیتی، ویسے بھی وہ روز ہی آتا ہے اور میں اسے آٹا دے دیتی ہوں۔ میں واپس گھر آ گئی۔ پھپھو نے پوچھا تو میں نے اسے فرزانہ کے بیٹے کی بیماری کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے بھی اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اس رات عقیل آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا تھا۔
میں جب رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے فرزانہ کے خاوند کا چہرہ گھوم گیا اور میں یاد کرنے لگی کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ جب یاد نہ آیا تو میں نے اس کا خیال جھٹک دیا اور سو گئی۔ 2 دن کے بعد فرزانہ کام پر آ گئی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کا بیٹا صحت یاب ہو گیا تھا۔ اس کے آنے سے کام کرنے سے میری جان چھوٹ گئی۔ میں نے کبھی بھی میکے میں اتنا کام نہیں کیا تھا جتنا مجھے سسرال میں کرنا پڑا تھا۔ اسی شام ہی میری دوست فائزہ آ گئی۔ 1 ہفتے کے بعد اس کی شادی تھی اور وہ مجھے شادی میں شامل ہونے کے لیے کارڈ دینے آئی تھی۔ میں نے کارڈ لینے کے بعد اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی مائیوں سے لے کر بارات تک شامل رہوں گی، کیونکہ ہم بچپن سے سہیلیاں تھیں، ایک ہی کالونی میں رہتی تھیں، ایک ساتھ ہی پلی بڑی تھی، اس لیے ہماری دوستی بہت گہری تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو وہ بھی 1 ہفتے کے لیے میرے گھر آ گئی تھی، یہاں تک کہ رخصتی والی رات بھی میرے ساتھ ہی سسرال آئی تھی۔ فائزہ چلی گئی اور میں کارڈ دیکھنے بیٹھ گئی۔ اس کی شادی بھی اس کے ماموزاد کزن سے ہو رہی تھی۔ میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عقیل اور پھپھو کو بھی کارڈ دکھایا۔ پھپھو نے کہا وہ تو نہیں جا سکیں گی کیونکہ ان کے جوڑوں میں مسلسل درد رہتا ہے اور ڈاکٹر نے انہیں زیادہ دیر بیٹھنے سے منع کیا تھا۔ 1 ہفتہ پلک جھپکنے میں ہی گزر گیا۔ میں نے فائزہ کی مائیوں میں شرکت کی۔ عقیل مجھے فائزہ کے گھر چھوڑ جاتا اور رات گئے لینے آ جاتا۔ پھر جب رخصتی والا دن آیا تو میں نے خوب تیاریاں کیں۔ شام کو میں عقیل کے ساتھ فائزہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک مجھے فرزانہ دکھائی دی۔ وہ فٹ پاتھ پر بینچ پر اسی فقیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جو ہمارے گھر روزانہ آٹا مانگنے آتا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر میری تو حالت ہی غیر ہونے لگی۔ سوچنے لگی کہ فرزانہ کا اس فقیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا وہ پہلے سے ہی فقیر کو جانتی ہے؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں گردش کرنے لگے، لیکن ان سب سوالوں کا جواب تو فرزانہ ہی دے سکتی تھی۔ عقیل نے جب مجھے حیرت اور پریشانی میں ڈوبا دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا بات ہے نادیہ؟ تم پریشان سی لگ رہی ہو۔ اب میں عقیل کو کیا بتاتی، کیونکہ میں بھی ابھی حقیقت سے ناواقف تھی۔ میں نے مصنوعی انداز میں مسکراتے ہوئے بات ٹال دی۔ عقیل نے بھی کریدنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہ خاموش ہو کر ڈرائیونگ کرنے لگے۔ عقیل کی یہ بہت اچھی عادت تھی کہ وہ کسی بات کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں پڑتا تھا۔ فائزہ کی شادی سے فراغت کے بعد ہم رات گئے گھر پہنچے۔ میں بے حد تھکی ہوئی تھی، اس لیے فریش ہونے کے بعد میں سو گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میرے پھپھا اور عقیل آفس جا چکے تھے۔ اس دن فرزانہ جلدی آ گئی تھی اور اسی نے میرے پھپھا اور عقیل کو ناشتہ بنا کر دیا تھا، یہاں تک کہ پھپھو کو بھی ناشتہ کروا دیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں جب صحن میں آئی تو فرزانہ جھاڑو پوچھا لگانے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا اور پوچھا کہ چھوٹی بی بی، کیا میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں بنا دو۔ میں لان میں جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے دھوپ بھی بھلی لگ رہی تھی۔ میز پر اخبار بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اخبار اٹھایا اور سرسری انداز میں پڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد فرزانہ میرے لیے ناشتہ بنا لائی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے فرزانہ کو آواز دی تو وہ برتن اٹھانے آ گئی۔ فرزانہ، یہ برتن کچن میں رکھ کر میرے پاس آؤ، میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جب فرزانہ برتن اٹھا کر جانے لگی تو اس نے کہا، جی چھوٹی بی بی، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ برتن اٹھا کر چلی گئی اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی صبح کے 9 بجے تھے اور وہ فقیر 10 یا 10:15 بجے آتا تھا۔ مجھے تجسس تھا اور میں آج فرزانہ سے سچ اگلوانا چاہتی تھی۔ گزشتہ شام کو اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھی ہوتی تو شاید میں نظر انداز کر دیتی، لیکن اس فقیر کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ 5 منٹ کے بعد فرزانہ آ گئی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اندر ہی اندر پریشان ہے۔ جی چھوٹی بی بی، فرزانہ نے آتے ہی کہا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ جھجکتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ گھبراہٹ کا شکار ہے۔ میں چند لمحے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتی رہی، پھر میں نے بات کا آغاز کیا۔ دیکھو فرزانہ، میں تم سے جو کچھ پوچھوں تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے، اور سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ میری بات نے اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ مضطرب انداز میں بولی، آپ پوچھے چھوٹی بی بی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، تم جانتی ہو کہ ہمارے گھر روزانہ ایک فقیر آتا ہے۔ جب تم چھٹیوں پر تھی تو وہ پھر بھی آتا رہتا تھا۔
तुम मुझसे या फूफो जान से पूछे बिना इसे आटा देती थी। गो कि ये अच्छी बात नहीं है। किसी के घर रहते हुए घर की मालकिन से बिना पूछे कोई चीज़ किसी को देना गुनाह है। मेरे पूछने पर तुमने कहा था कि ये सवाब का काम है। मैं खामोश रही। कल शाम को जब मैं फ़ायज़ा की शादी में जा रही थी तो मैंने तुम्हें देखा था। इतना कहकर मैं चुप हो गई और फरजाना के चेहरे के तासुरात जांचने लगी। फरजाना के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे हुए थे। मुझे देखा था, वो हैरत से बोली। मैंने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने न सिर्फ तुम्हें देखा था बल्कि उस फकीर को भी देखा था जो रोज़ाना हमारे घर आटा मांगने आता था। तुम दोनों एक बेंच पर एक दूसरे के करीब बैठे थे। क्या ऐसा ही है ना? मेरी बात सुनकर फरजाना ने सर झुका लिया और सर हिलाते हुए बोली, जी छोटी बीबी, आप ठीक कह रही हैं। मैं कल शाम इस फकीर के साथ थी। मैंने तवील सांस ली। फरजाना ने मुबालगा आराई से काम नहीं लिया था। इसने सच ही बता दिया था। मुझे इसकी सच कोई पसंद आई थी। मैंने कहा कि वो कौन है? तुम्हारा इस फकीर से क्या ताल्लुक है? मेरी बात सुनते ही इसने अचानक से फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इसके यूं रोने पर मैं परेशान हो गई। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने रोना शुरू कर दिया? फरजाना ने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे और बोली, छोटी बीबी जी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मुझे माफ़ कर देंगी। मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगी। अब तो चौंकने की बारी मेरी थी। यकीनन कोई बात थी। मेरा तजस्सुस बढ़ा और मैं इसके बोलने का इंतज़ार करने लगी। फरजाना शर्मिंदा शर्मिंदा सी हो रही थी। फिर वो बोली, छोटी बीबी जी, वो फ़कीर दरअसल मेरा खावंद है। इसकी बात सुनकर मैं कुर्सी पर बैठे बैठे उछली पड़ी। हैरत से मेरी आंखें फैल गई। मुझे यूं लगा जैसे फरजाना ने मेरे साथ मजाक किया हो। क्या कह रही हो फरजाना? क्या वो फकीर तुम्हारा खावंद है? ये कहते ही मेरे दिमाग के पर्दे पर इस आदमी की शक्ल उभरी थी। जब मैं फरजाना के बेटे की अयादत करने इसके घर गई थी तो इसके घर से फरजाना का खावंद बाहर निकला था। अब मुझे याद आ गया था कि फरजाना के खावंद की शक्ल फकीर से मिलती थी। हैरत की बात यह थी कि फरजाना का खावंद जवान और सेहतमंद था और जो फकीर आता था वो बूढ़ा था और मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस होता था। मैं फरजाना के मुंह से मजीद सच सुनना चाहती थी। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दोबारा बोली, हाँ छोटी बीबी, वो फकीर मेरा खावंद है। इसका नाम शौकत है। वो निखट्टू और कामचोर बंदा है। जब से मेरी इससे शादी हुई है वो कोई काम नहीं करता। शादी के तीसरे ही दिन इसने मुझे लोगों के घरों में काम करने का कह दिया था। वो खुद कोई काम नहीं करता। इसे जुए की भी लत है। अगर वो कोई काम करता है तो जो पैसे कमा कर लाता है वो जुए में उड़ा देता है। मैं इसकी आदत से बहुत तंग हूँ। कई बार इसे समझाया लेकिन वो समझने की बजाय मुझसे लड़ने झगड़ने लग जाता है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने इसमें क्या देखकर मेरी इससे शादी कर दी थी। इसके काम ना करने की वजह से घर में भूख का राज है। बच्चे खाना ना मिलने की वजह से बिलखते थे। एक दिन जब आपकी फूफो की सहेली सिद्रा साहिबा ने मुझसे काम करने का कहा तो मैं फौरन ही मान गई और आ गई। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि शौकत फ़कीर बनकर आपके घर आटा मांगने आएगा। जब मैंने इसे पहली बार फ़कीर के भेस में आपके घर के दरवाजे पर देखा तो मैंने इसे फौरन ही पहचान लिया। घर जाके मैंने इससे खूब लड़ाई की, लेकिन इसने मुझे डांट कर चुप करा दिया और कहा कि मैं रोज़ाना ही तुम्हारी मालकिन के घर आया करूँगा और तुम मुझे आटा दे देना। इस तरह हमारे घर आटे की कमी नहीं होगी। मैं राज़ी नहीं थी, लेकिन इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसकी बात पर अमल ना किया तो वो मुझे तलाक दे देगा। छोटी बीबी, मैं डर गई थी, इसलिए मैं खामोश रही और आपसे बिना पूछे इसे आटा देती रही। मैं भी शौकत की गुनाह में बराबर की शरीक हूँ। मुझे माफ़ कर दें छोटी बीबी। अगर आइंदा शौकत यहाँ आया तो मैं इसे आटा नहीं दूंगी। इतना कहकर वो दोबारा फूट फूट कर रो दी और मेरे सामने इसने हाथ जोड़ दिए। मुझे ये सब कुछ सुनकर शौकत पर बहुत अफसोस हुआ। मैं सोचने लग गई कि दुनिया में कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं जो काम तो नहीं करते लेकिन चाहते हैं कि बगैर मेहनत के सब कुछ इन्हें मिल जाए। शौकत भी इन्हीं में से था। मैंने फरजाना के जोड़े हाथ थाम लिए और इसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो। तुमने मुझे सच बताकर बहुत अच्छा किया है। मैं आज ही अकील से बात करती हूँ। वो तुम्हारे खावंद के लिए अपनी कंपनी में किसी नौकरी का बंदोबस्त कर देंगे। इसके बाद तुम्हारे खावंद को फ़कीर बनकर आटा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फरजाना ने ममनून नज़रों से मुझे देखा। आपका बहुत शुक्रिया छोटी बीबी जी।
میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ پھر وہ اٹھ کر کام کاج میں مصروف ہو گئی اور میں پرسکون ہو گئی۔ شام کو جب عقیل آفس سے گھر آیا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی حیران ہوا۔ ساتھ ہی اس نے مجھے بتایا کہ ہماری کمپنی میں ایک ہیلپر کی ضرورت ہے۔ تم فرزانہ کو کہہ دو کہ وہ کل 10 بجے شوکت کو میرے آفس بھیج دے۔ میں ضروری کارروائی کے بعد اسے ہیلپر کی جاب پر رکھ لوں گا۔ میں نے فرزانہ کو فون کر کے ہدایت کی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ جب شوکت کی جاب لگ گئی تو اس نے ناٹک کرنے سے توبہ کر لی اور حق حلال کی روزی کمانے لگا۔